ناصر چوہان صاحب، کسٹمز کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کرنا چاہیں گے. کسٹمز کے لا بڑے سخت ہیں پاکستان میں، وہ اینٹی اسمگلنگ کے ہوں یا کسی اور طرح کے کسٹمز کی جو آئٹم ہوتی ہیں ان کے بارے میں. لیکن سب سے برننگ جو سوال ہے کہ بہت ساری گاڑیاں جو نان کسٹمز ہوتی ہیں، کراچی سے پشاور تک، اسلام آباد سے لاہور تک، بڑے بڑے شہروں کے اندر نان کسٹمز گاڑیاں بھی چلتی ہیں اور جن کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن حیران کن بات ہے کہ یہ کیسے ان کی کسٹمز کی جو کلیئرنس ہے وہ پھر کیسے ہو جاتی ہے؟ اتنی مہنگی ترین گاڑیاں. اور میں نے تو سنا ہے پاکستان کے جتنے با اثر لوگ ہیں ان میں سے اکثریت کے پاس ایسی اور اتنی مہنگی اور نان کسٹمز جو گاڑیاں تھیں وہ موجود ہیں، مگر اب وہ ڈاکومنٹس میں کسٹمز کی کلیئرنس کروا چکی ہیں. یہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے یا اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے حالات کیا ہیں؟ بہت شکریہ چوئی صاحب. اس میں آپ نے صحیح کہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی اشرافیہ ہے اور ان کے پاس جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ ایک آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ تھوڑی سی گنجائش رکھیے گا، سب کو تو نہیں ہم کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے سب کی. وہ ایک سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی، اس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا تھا بیہائنڈ دا ایوری فارچون دیر از اے بگ کرائم. کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے کرائم ہوتا ہے. جب آپ کی قسمت بدلتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس نے ضرور کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو حالات بدلتے ہیں، قسمت بدلنے کی بات نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے وہ کسٹم کی اگر آپ خصوصی طور پہ بات کریں تو یہاں پہ بڑی بڑی سٹوریز ہیں. اس میں سے میں ایک دو چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب یہ گاڑی آپ نے کیونکہ یعنی نان کسٹم جو گاڑی ہے اس کو کلیئرنس اس کی کیسے کروائی جاتی ہے وہ آپ بتائیں گے؟ ہاں، وہ بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ وہ کیونکہ مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں تو ان کے طریقہ کار بھی پھر ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیزوں کو سمجھتے ہیں تو وہ خود بتاتے ہیں کہ جی آپ اس کو کس طرح کلیئر کروا سکتے ہیں. تو وہ گاڑیاں آتی ہیں سمندر کے راستے، کنٹینر کے اندر گاڑی آتی ہے. وہ کراچی پورٹ کے جب اوپر اترتی ہے تو اس کے بعد ابھی ایک گاڑی ہے لاہور میں نام نہیں لوں گا لیکن وہ بہت مہنگی گاڑی ہے. لیکن وہ جیسے آئی وہ وہاں سے اس کی جو ہے وہ چاروں اس کے جو ڈور تھے وہ اتار لیے گئے کراچی میں. اس کی ڈگی اتار لی گئی، اس کا بونٹ جو ہے وہ اتار لیا گیا، اور بھی ضروری اس کے جو پارٹس تھے وہ اتار لیے گئے. اور اس کے بعد جو اس کا ڈھانچہ تھا یا آپ اس کو جو باڈی اس کی کہیں گی وہ دے دی گئی کسٹمز کو کہ جی آپ جو ہے وہ اس کو سیز کر لیں. اب کسٹم کیا کرتا ہے کہ جب وہ اس طرح کی کوئی چیز پکڑتا ہے تو اس کے اوپر سیزر رپورٹ بناتا ہے اور اس کو ڈیٹین کر لیتا ہے. ڈیٹینشن جو ہے وہ ایک اسپیسیفک سیکشن کے تحت گاڑی جو ہے وہ قید میں چلی گئی. اب وہی صاحب جن کے پاس اب جب وہ آکشن میں جائے گی تو اس کو خریدے گا کون؟ جس کے پاس اس کا سامان ہوگا. تو وہ جو سامان ہے وہ تو ایک مخصوص شخص کے پاس تھا. اس نے وہ گاڑی جو ہے وہ 60-70 لاکھ روپے میں ٹوٹل، جو کہ گاڑی ہے کوئی 20 کروڑ سے بھی اوپر کی، وہ 60-70 لاکھ روپے میں اس نے اس کو کلیئر کروایا اور اس کی جو ہے وہ ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ پے کی اور اس کے بعد وہ گاڑی. لیکن چوہان صاحب یہاں پر ایک اور نقطہ بھی تو ہے نا، جو اس طرح کی یعنی کہ کھٹارا قسم کی گاڑی جو ہے بالکل ایک ڈھانچہ جو ہے اس کا جو آکشن جس کا ہوا اس میں ڈاکومنٹس میں لکھا تو جاتا ہے کہ یہ گاڑی کس حالت میں جس کی آکشن کی جا رہی ہے، کہ یہاں پر نہیں لکھا جاتا، ریگنگ ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ یہ خاص اتنی مخصوص چیزیں نہیں لکھی جاتی. اور اگر لکھی بھی جائیں تو آپ پھر جو ہے وہ بلال گنج اور بلال گنج میں تو آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے وہاں پہ، سوائے موت کی دوائی کے گاڑیوں کا سب کچھ ہی مل جاتا ہے. تو وہ آپ نے دیکھا ہے. تو اس طرح سے یہ گاڑیاں جو ہیں وہ لوگ کلیئر کرواتے ہیں، یہ گاڑیاں مہنگی گاڑیاں یہاں پہ لا کے. لیکن یہ کہ کچھ لوگ بدقسمت ہوتے ہیں، لیکن وہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ چھوٹا طبقہ ہوتا ہے، ان کی گاڑیاں پکڑی بھی جاتی ہیں. جیسے کہ آپ لازمی ضرور سنتے ہوں گے کہ کسٹم نے جو ہے آج گاڑی پکڑ لی، یہاں سے پکڑی گئی، وہاں سے پکڑی گئی. تو اس میں جو بیسیکلی ہوتی ہے کہ آپ جب اس کو ڈاکومنٹڈ اس کو نہیں کرواتے، ان ڈاکومنٹڈ رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اس کے پرابلم ہے. اگر نان ڈاکومنٹڈ جو گاڑیاں، جیسے کراچی میں بہت زیادہ ایکشن ایسا ہوا کہ نان کسٹم گاڑیاں جو تھیں ان کی فورس نے سڑکوں پہ پکڑی، آپریشن ہوا، گرینڈ آپریشن ہوا. تو یہ کیسے گاڑیاں جو شہر کے اندر چل رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، گزارش میں کرتا ہوں کہ جب آپ نے جو سیانے لوگ ہوتے ہیں نا، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس کو ان ڈاکومنٹڈ نہیں چھوڑتے. وہ جس بھی وایا سے انہوں نے کلیئر کروانی ہوتی ہے وہ کلیئر کروا لیتے ہیں پہلے، پھر وہ اس کو روڈ کے اوپر نکالتے ہیں. اور جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، اس کا نہیں پتہ چلے گا، مخصوص گاڑیاں نا 4 5 10 جو ہیں، وہ ایک کراؤن ہے، اس کے بعد ایکزیو ہے اور اسی طرح مارک ایکس ہے، یہ 4 5 گاڑیاں، اس کے بعد سرف ہے.
یہ جب بھی کوئی گاڑی ہوگی تو اس کو لوگ اسی ٹائم مشکوک سمجھ کے روکا جاتا ہے, وہ روک کے چیک کرتے ہیں. اگر اس کی رینج روور ہوگی, یہ مخصوص گاڑیاں ہیں, جب اس کو چیک کیا جاتا ہے وہ اس کے جو ہے وہ اگر اس کے نمبر جو ہے وہ چیسز نمبر, انجن نمبر اس کا جو میچ نہیں کرتا تو وہ فوراً روک لیتے ہیں. اور اگر اس کو عام جو پولیس ہے ہماری آرڈنری وہ بھی پکڑتی ہے تو وہ فوراً پھر رابطہ کرتے ہیں کسٹم کے ساتھ کہ جی ہم نے جو ہے وہ ایک نان کسٹم یہ تو کراچی سے سمندر کے راستے تو ہم نے سنا ہے کہ پشاور کے راستے, کوئٹہ کے راستے بھی گاڑیاں آتی رہی ہیں. پشاور میں تو دیکھیں کچھ, اگر آپ کے پی کی بات کریں تو وہاں پہ تو 8 ضلع ہیں جہاں پہ اجازت ہے کہ آپ جو ہے وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. لیکن وہ جب اس ضلع سے باہر نکلے گی تو پھر آپ نہیں چلا سکتے, پھر وہ اس کا جو ہے وہ آپ کو پراپر ڈیوٹی جو ہے اس کی پے کرنی پڑے گی, پھر آپ چلا سکتے ہیں. وہاں پہ تو ایک مخصوص علاقہ ہے جس میں آپ دیکھیں گے تو عام جو کسٹمر ہے, عام جو شہری ہے, اگر وہ گاڑی باہر سے لے کر آتا ہے تو پھر کسٹمز سے وہ کیسے کلیئر اس کو کروائے گا؟ دیکھیں اس کے لیے عام جو اگر کوئی بندہ گاڑی لے کے آتا ہے تو ایک تو اس کا لیگل طریقہ ہے. لیگل طریقہ تو اس کا یہی ہے کہ وہ گاڑی آئے گی, گاڑی آنے کے بعد آپ کو پورٹ کے اوپر ہی گاڑی جو ہے وہ آپ کو وہاں سے اس کی دیا جائے گا, اس کا ٹیکس کی ایک جو ہے ریسیپٹ آپ کو دے دی جائے گی کہ جی آپ اس کا ٹیکس پے کریں. اگر آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو آپ کی گاڑی جو ہے ریلیز ہو کے آپ کے گھر آ جائے گی. اور اب دوسرا طریقہ ہے جو لوگ جو ہے وہ اس کو ہم جو کہ اسمارٹ وے کہتے ہیں یا کوئی اور نام دے لیں اس کو, درمیانی رستہ, تو اس کے لیے پھر وہ 100 طریقے چیزیں ہوتی ہیں کہ جی وہ اندر ملا کے کچھ لے دے کے تو وہ پھر کلیئر. بہت بڑا بزنس ہے, بہت بڑا بزنس ہے اس کا, تو اتنی بڑی جو ہے وہ مارکیٹ ہے, اتنی بڑی لمبی چین ہے کہ آپ اور میں تو نہیں سوچ سکتے کہ یہ کتنا بڑا بزنس ہے. اور کیا اس میں صرف سوائے گاڑیوں کے اور بھی تو بہت ساری سب بڑی ساری چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کے 2 رستے ہیں اسمگلنگ جو روٹس ہیں, ایک افغانستان ہے اور ایک ایران ہے. تو ایران جو ہے وہاں سے زیادہ تر آتا ہے میڈیسن, ٹائر آتے ہیں وہاں سے, چھالیاں آتا ہے, سگریٹ آتی ہے اور کپڑا آتا ہے. پیٹرولیم مصنوعات بھی, پیٹرولیم مصنوعات جو زیادہ تر ہیں وہ ایران سے آتی ہیں. ایران میں جو ہے خشک دودھ جو ہے وہ آپ جو یہاں پہ آپ کو مارکیٹ میں ملتا ہے یہ, اور ایرانی ڈیزل, یہ جو ہے وہ وہاں کی 2 بڑی پروڈکٹس ہیں جو یہاں پہ آپ لے کے آتے ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو ایرانی ڈیزل جو ہے وہ آپ کو لاہور میں بھی ملتا ہے, لاہور میں بھی ملتا ہے, پورے پنجاب میں ملتا ہے. اور یہ بھی اسی طرح لے کے آتے ہیں, ان کو پورا جو ہے روٹ دیا جاتا ہے. اور وہ روٹ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو روٹ پورا جو ہے وہ مطلب پہنچ, آپ ان کا ایک مخصوص ورڈ ہوتا ہے کہ جی ایسی پہنچ لینی, تو وہ پہنچ جو ہے وہ وہاں جہاں پہ وہ چیز چاہتے ہیں وہ پہنچ جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک وہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک پوری چین چلتی ہے, پورا نظام ہے ان کا, جو اسمگلرز ہیں ان کا ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے, وہ نیٹ ورکنگ کے ذریعے کام کرتے ہیں اور وہ جہاں پہ چیز کوئی منگواتا ہے وہ وہاں پہ پہنچاتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ پھر ظاہری بات ہے ان کو ایک قیمت پے کرنی پڑتی ہے, وہ اپنی پوری سیٹنگ رکھتے ہیں اور وہ اس طریقے سے اپنے جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں. اچھا, کسٹم جب آکشن کرتا ہے تو اس میں مطلب پارٹیسپیٹ کیسے کر سکتا ہے؟ کسٹم جو ہے وہ اس میں آپ دیکھیں گے تو کسٹم جو ہے وہ بعض اوقات اشتہار نکالتا ہے. کوئی بھی چیز کی اس نے آکشن کرنی ہوتی ہے تو اپنے پیجز جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹل اس کے اوپر بھی لگاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ اشتہار بھی لگاتے ہیں, اخباروں میں بھی اشتہار پبلش کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے مخصوص طبقہ ہے, وہ مخصوص طبقہ یہ ہے کہ ان کا کام ہی یہ ہے, انہوں نے آکشن میں شامل ہونا ہوتا ہے تو وہ آکشن کا بھی پتہ نہیں چلنے دیتے, وہ آکشن مینیج کرتے ہیں پراپر. ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کس دن آکشن ہونی ہے, وہ آکشن کا جو ہے وہ اس میں CDR جمع کرواتے ہیں. وہ CDR جمع کروانے کا طریقہ کیا ہے, اب انہوں نے CDR بنوانی ہے ہفتے والے دن, جمعہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر وہ نہیں آئے گا. اب ویب سائٹ کے اوپر اگر نہیں آئے گا تو عام پبلک کو پتہ نہیں چلے گا. جمعے والے دن وہ CDR اپنی بنوا کے جمع کرواتے ہیں, ہفتے اتوار کو بینک بند ہوتا ہے, اور منڈے والے دن آکشن ہوتی ہے 10 بجے. آپ 1 گھنٹے میں تو CDR نہیں بنوا سکتے. تو CDR جب آپ نہیں بنوا سکتے تو وہ وہی مخصوص طبقہ جو ہے وہ اس آکشن کا حصہ بنے گا, کوئی عام شہری تو اس میں بن. بہت بڑی دنیا کسٹمز کے, بہت بڑی پردے میں, بہت بڑی دنیا ہے, تو وہ عام بندہ اس کا حصہ بن. یہ ایسی دنیا ہے جو وہ پاکستان میں اداروں کو نظر نہیں آتی. بہت بہت شکریہ جناب.